حاضرین محفل، برادران ملت اسلامیہ، عزیز بچوں، نوجوان بھائیوں، میرے بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید: وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ سبحان اللہ۔ قرآن کی آیت جب بھی پڑھی جائے، جب بھی قرآن پڑھا جائے تو بول دو سبحان اللہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین فالحمد للہ رب العالمین۔ منبر نور پر تشریف فرما استاذ الحفاظ، درسگاہ قرآن کے ایک بہترین سند یافتہ حافظ قرآن، شیخ التجوید محب گرامی برادر عزیز حضرت علامہ قاری علی حسین صاحب قبلہ، ساتھ ہی ساتھ میں جو مجھ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، بڑی دعائیں دیتے ہیں، وہ محترم مکرم حضرت مولوی عبدالصمد صاحب قبلہ، اور اپنے تمامی حفاظ قراء اس گاؤں کے رہنے والے الحمدللہ موجود ہیں۔ سب کی دعائیں لے کر کے میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی یہ محفل جو رچائی بسائی گئی ہے، سبھی لوگ جانتے ہیں کہ بالخصوص آج اس محفل کا لگاؤ، اس کا جوڑ، اس کی نسبت، اس کی چاہت ہندوستان کے سارے شہیدوں کے بادشاہ علی شیر خدا کے لخت جگر، خاتون جنت کے نور نظر، فاطمہ الزہرا کے باغیچے کے مہکتے ہوئے پھول، آل رسول، اولاد رسول، جن کی ذات پر ہندوستان کے تمام مسلمانوں کو ناز نہیں بلکہ فخر ہے کہ جب بھی ہم پر کوئی بلا آئے گی تو سرکاروں کا سہارا ہے، وہی ہماری مدد فرمانے والے ہیں۔ اس ذات بابرکات کا نام ہے جس نے ہندوستان کی سرزمین کے کونے کونے میں اسلام کا پرچم لہرایا۔ اس باوقار شخصیت جس کو آج پوری دنیا حضور سلطان الشہداء فی الہند سید سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے، ہمارے محترم چاندنی بھائی صاحب قبلہ نے ان کی محبت میں آج ان کے گھر والوں کا جو لگن ہے وہ غازی آباد کے ذات سے جڑا ہوا ہے۔ آج ان کے گھر کا بچہ بچہ غازی آباد کی دھن میں، عورتیں ہوں یا بچے ہوں یا بوڑھے، آج سب ان سے دل لگائے ہوئے، تو انہی کی یاد میں، انہی کی محبت میں آپ نے ان کی بارگاہ میں نظر و نیاز پیش کیا، مہمانوں کو بلایا، عزیز و اقارب کو کھلایا پلایا، علماء کو بلایا، اور ان کی محبت میں ان کے ذکر کو سننے کے لیے، ان کی بارگاہ سے فیض حاصل کرنے کے لیے، برکتیں حاصل کرنے کے لیے ان کے نام کی یہ محفل رچائی بسائی۔ میری دعا ہے پروردگار اپنے کرم سے حضور کے صدقے میں بالخصوص کربلا کے شہیدوں کے بادشاہ
سید الشہداء امام حسین ان کے تمام ساتھیوں کا واسطہ سرکار غازی پاک کی جو محفل سید چاند علی بھائی صاحب قبلہ نے رچائی بسائی ہے، مولا تعالیٰ ان کی اس محبت کو قبول فرما لے۔ غازی پاک کے خون کا واسطہ، ان کی 18 سالہ جوانی کا واسطہ، ان کے کٹے ہوئے سر مبارک کا واسطہ، اسلام کے لیے اٹھتی ہوئی ان کے تلوار کی جھنکار کا واسطہ، ان کی زندگی کے آخری سجدے کا واسطہ، مولا علی شیر خدا کے گھرانے کا واسطہ، مولا تعالیٰ جو انہوں نے غازی سے محبت کی ہے، اس محبت کو اپنی بارگاہ میں مولا قبول فرما۔ اس پروگرام میں مجھے دعوت دینے والے ہمارے محترم جو مجھ سے بڑی عقیدت محبت رکھتے، اللہ اس محبت کا بہترین انہیں جزا دے، وہ بھرتا کے رہنے والے ہمارے جو بزرگوں سے بہت محبت کرتے، ولیوں سے بے پناہ عقیدت رکھتے، ہمارے برادر عزیز نعیم الدین بھائی صاحب قبلہ، کل میں رات میں دوسری جگہ پروگرام میں تھا، آپ کا فون گیا، میں نے آپ کی دعوت قبول کی، آپ کی محبت پہ میں حاضر ہوا، ان کی زبان کو میں رد نہ کر سکا، ورنہ آج میں آرام کرنے والا تھا، کئی راتوں سے مسلسل پروگرام، کل میں نیپال گنج ایک اچھی خاصے جلسے میں جانے والا، تو میں نے کہا اب کیا کروں، میں کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں، جائیے آپ کی دعوت مجھے منظور ہے، انشاءاللہ یہ ناچیز حاضر ہوگا۔ تو یہ محفل بالخصوص سرکار غازی پاک کے نام کی رچی بسی ہوئی ہے، اور غازی پاک ان کے ساتھیوں کے بارے میں، کربلا میں جو جنگ ہوئی ان جنگوں کے بارے میں، ان شہیدوں کے بارے میں، دنیا میں جتنی بھی جنگیں اسلام کے لیے ہوئی ہوں ان سب شہیدوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا قرآن فرما رہا ہے، اللہ کا بیان ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اے میرے بندوں کان کھول کر کے سن لو، جن جن لوگوں نے میری راہ میں میری محبت میں اپنی گردنوں کو کٹایا، اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کی، خبردار ان بندوں کو، ان شہیدوں کو کبھی تم مردہ مت کہنا، انہیں مردہ سوچنا بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان شہیدوں کی زندگی کے بارے میں خود قرآن میں بیان دے رہا ہے، یہ زندہ، یہ زندہ، یہ زندہ۔ آج ہماری عقیدت اور قرآن کے اوپر ہمارا عمل، قرآن کے اوپر ہمارا ایمان، آج ہماری عقیدت، ہمارا ایمان، ہماری محبت بول رہی ہے کہ سرکار غازی پاک تو بہرائچ شریف میں اعلان فرما، ان کا چہیتا، ان کا غلام، ان کا دیوانہ ایک غریب بستی گربا گاؤں میں اگر ان کے نام کا پرچم لہرایا ہے، ان کے نام کی محفل سجائی ہے، بلا شک کو صبح ہمارا سرکار غازی پاک بہرائچ شریف سے دیکھ رہا ہے۔ بولو ہے یہ عقیدہ؟ تو ہاتھ اٹھا کے غازی کے نام پہ بول دو سبحان اللہ۔ ادھر کیوں بیٹھ گئے یار؟ ادھر ہم جب منہ گھماتے ہیں تب ہم آپ لوگوں کو دیکھ پاتا ہوں، یار سامنے ہونا چاہیے۔ اور انشاءاللہ لمبا چوڑا بیان نہیں ہوگا، تھوڑی دیر ہوگا، لیکن سن لو گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ تو بولو سرکار غازی پاک دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ ان کی نگاہوں سے کوئی چیز چھپنے والا نہیں، اتنا سمجھ لو، رہتے ہیں بہرائچ میں، پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی خبر لیتے ہیں۔ کون ہمارا سہارا ہے آج کے دور میں؟ کیا ہمارے پاس ہے؟ کون سی طاقت ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ قسم اللہ کی، دنیا ہو یا قبر ہو یا حشر ہو، آج ہمارے سہارا ہے تو ان بزرگوں کا سہارا، یہی ہماری مددگیری کرنے والے، یہی ہماری رہنمائی فرمانے والے۔ اگر ہم نے ان سے محبت نہیں کی، ان سے رشتہ چھوڑ دیا، تو سمجھ لو ہم دنیا بھی مارے جائیں گے، حشر میں بھی مارے جائیں گے۔ اگر کامیابی چاہتے ہو، یہاں بھی وہاں بھی وہاں بھی، تو ان بزرگوں کے دامن سے لگو۔ تو انہوں نے آج اپنی محبت کا ثبوت پیش کیا، ان کے نام کا نذر و نیاز، بکرا وغیرہ لوگوں کو کھلایا پلایا، اور ان کے نام کا یہ پرچم ہے، پرچم، اسے معمولی نہ سمجھنا۔ یہ جو جھنڈا لہرا رہا ہے، آپ لوگ نہیں سن رہے ہو یار؟ تھوڑا آپ بھی، آپ چار بھائی والے وہ بھی ادھر آ جاؤ بھیا، آ جاؤ، پلے پر شان نہیں گھٹے گی، عزت نہیں گھٹے گی، یہ سرکار کی محفل ہے، اچھے اچھے علماء اس محفل میں بیٹھتے ہیں، اور میں بھی اکثر اسٹیج پہ نہیں بیٹھتا ہوں، سرکار کی محفل میں میں نیچے بیٹھتا ہوں بہت سے جلسوں میں،
نیچے ہی میں ادب ہے. شان دکھایا حضور کی محفل میں, بے ادب فیض سے محروم ہو جاؤ گے. اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جاؤ تو ایک دم بالکل اپنی ہستی کو مٹا دو. اس حال میں جاؤ, مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے. ساتھ میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. نبی کے جلسے میں آؤ تو کرسی نہ ڈھونڈو, نبی کے جلسے میں آؤ تو اونچی بیٹھک نہ ڈھونڈو. اگر پانا چاہتے ہو, لینا چاہتے ہو تو ایک منگتا کی حیثیت سے, بھکاری کی حیثیت سے آج اس محفل میں نبی کی رحمت برسے گی, اللہ کی رحمت برسے گی. تو محفل میں رحمت برسے گی تو ملے گا اسی کو جو ادب کے دائرے میں ہوگا. گھر میں جاؤ, اونچی کرسی پہ بیٹھو, اچھے پلنگ پہ لیٹو, لیکن جب نبی کی محفل میں آؤ, دیوان آباد ایک بھکاری کی حیثیت سے, منگتا کی حیثیت سے حضور کی محفل میں بیٹھو. نیچے بیٹھنا کوئی بے عزتی نہیں ہے. ویسے تو یہ علماء کے لیے اسٹیج ممبر بنایا جاتا, یہ بھی حضور کی سنت ہے. تو اس محفل کی جو نسبت ہے وہ سرکار غازی پاک سے, اور انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو غازی کے دربار میں لے کر کے چل رہا ہوں. دیکھنا کہ غازی کا مقام کتنا. ہم کیا جانے غازی کا مرتبہ کتنا بڑا ہے, ہمارے پاس علم نہیں. جو ہم سرکار غازی پاک کا مرتبہ تو بہت بڑی بات ہے. ان کی 18 سالہ جوانی کی زندگی کا ایک لمحہ ہم نہیں بیان کر سکتے. ان کی عبادت کا ایک سجدہ ہم نہیں بیان کر سکتے ہیں. وہ غازی پاک کا مقام ہے. انشاءاللہ تعالیٰ بھی تھوڑی دیر ان کا ذکر ہوگا اچھے انداز میں جو مجھ سے ہو سکے گا. سرکار غازی پاک کی سیرت, سرکار غازی پاک کی عظمت, آپ کا مقام, آپ کے اور آپ کے بارگاہ کا مقام انشاءاللہ تعالیٰ میں پیش کروں گا. آئیے تھوڑی دیر کے لیے سب سے پہلے اپنے خدا کی تعریف. سب سے پہلے کس کی تعریف ہونی چاہیے بتائیے, بولو. سب سے پہلے اللہ کی تعریف. اللہ قرآن کریم کے 28ویں پارے میں فرماتا, علامہ قاری علی حسین صاحب, یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندو, زمین سے لے کر کے آسمان تک, سمندر, دریا, پہاڑ, چرند و پرند, کیڑے مکوڑے, چاند, سورج, ستارے, انسان, جنات, فرشتے, جنت, دوزخ. اللہ فرماتا ہے ایک ایک ذرہ جو میں نے دنیا میں اور یہاں سے وہاں تک 18,000 عالم میں جو میں نے پیدا کیا, یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے سب میری تعریف کر رہے ہیں, سب میری تعریف. یہاں تک کہ سوراخوں کے اندر رہنے والے کیڑے مکوڑے وہ بھی خدا کی تعریف. ہوا بھی اسی کے حکم سے, چاند کی چاندنی بھی اسی کے حکم سے, سورج کی روشنی بھی اسی کے حکم سے, ذرے ذرے پر میرے پروردگار کی قدرت ہے, اس کی حکومت. جب ایک کیڑا مکوڑا بھی اپنے پروردگار کی تعریف کر رہا ہے, اس کی ثناخوانی کر رہا ہے, تو ہم تو اشرف المخلوقات میں سے ہیں, سب سے بہتر, سب سے افضل. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسانوں میں نے تم کو بنایا. کہاں بیان کیا اللہ نے قرآن کریم کے 30ویں پارے, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندو سب سے افضل, سب سے بہتر میں نے تمہیں پیدا کیا. تو ہم پر, آپ پر لازم فریضہ ضروری ہے کہ سب سے پہلے اپنے خدا کی تعریف. اب خدا کی تعریف ہم کیسے کریں, کیسے کریں؟ آئیے جو ہے ان کلمات مبارکہ کی روشنی میں, جو کلمات مبارکہ اللہ بہت پسند کرتا ہے, جسے سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, یہ 3 کلمات مبارکہ جب پڑھتا ہے بندہ تو خدا کی رحمت مچلنے لگتی ہے, اللہ کی رحمت بہت خوش ہو جاتی ہے. آئیے سب سے پہلے دونوں ہاتھ اٹھائیے, اور یہ ہاتھ جو اٹھ رہا ہے یہ خدا کے نام پر اٹھ رہا ہے, ہمارے آپ کے نام پر ہاتھ اٹھنے والا نہیں ہے. جس خدا نے ہمیں ہاتھ بخشا ہے, جس خدا نے ہمیں زبان بخشی ہے, آئیے ہاتھوں کو اٹھائیے اور زبان کو کھولیے اور مچل کر کے محبت سے مسکراتے ہوئے خدا کی تعریف. دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ. اب بولو الحمدللہ. ساری تعریفیں مولا تیرے لیے ہے, ساری بڑائیاں تیرے لیے, ساری عبادتیں تیرے لیے, ساری حمدیں تیرے لیے. محبت سے بولو الحمدللہ, الحمدللہ, الحمدللہ,
اب بولو اللہ اکبر. مطلب یہ ہوا اللہ تو سب سے بڑا ہے, اللہ تو سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. محبت سے زور سے بولو اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. بولو اللہ دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ میں نے ہاتھ اٹھا کر کے جو اس کی سرا خالی کی, اس کی تعریف کی, اس کی تسبیحیں پڑھی, اللہ دیکھ رہا ہے, سن رہا ہے. مولا ان سے قبول فرمائے. ہم گنہگاروں نے جو اپنی زبان میں تیری حمد و ثنا بیان کی, اللہ ان سے قبول فرمائے. اور ان کلمات مبارکہ کا ثواب مولا تعالی ہم سب کے اعمال میں. بولو اجازت ہے تقریر شروع کی جائے؟ تقریر بھی نہیں کر رہا, صرف آپ لوگوں کا موڈ میں بنا رہا, سننے کا جو ایک مزاج ہونا چاہیے وہ مزاج میں آپ لوگوں کا بنا رہا تھا. اب اگر اجازت ہو تو کچھ بات آگے بڑھو. بولو اجازت ہے؟ سب لوگ بولو نا. میں سب کو دیکھ رہا ہوں, کس کا ہوٹ کھلتا ہے, چلتا ہے, بولتا ہے کہ نہیں بولتا, سب کو دیکھ. تو ساری تعریف ہے اللہ تعالی کی. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین جو ہم آپ پڑھتے ہیں, اس کا ترجمہ, اس کا مطلب کیا ہوا آپ اپنی زبان میں سمجھیے. الحمدللہ رب العالمین, اللہ ساری تعریفیں تیرے, جو 18,000 عالم کا رب ہے, سب کو پالنے والا خدا, سب کو زندگی دینے والا خدا, سب کو روزی دینے والا خدا. اور اس کا نام رحمان ہے, اس کا نام رحیم. وہ ہم پر آپ پر بہت مہربان ہے, رحیم ہے, کریم ہے, غفار ہے, ستار ہے. اس کی رحمت کا کوئی جواب نہیں. کائنات کا ایک ایک ذرہ اس کی تعریف کر رہا ہے. آج جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کو عطا کیا ہے, کان کھول کے سنو, سب اسی کا عطا کیا ہوا ہے. کائنات کا ایک ایک ذرہ جو کچھ بھی پیدا ہے سب اللہ نے بنایا. یہ ہاتھ اللہ نے دی, یہ زبان اللہ نے دی, یہ آنکھ دونوں کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا. کسی بھی حال میں اپنے پروردگار کو بھولنا نہیں چاہیے. ہر حال میں اپنے پروردگار کو یاد رکھو, ہر موڑ پر اس کا شکر ادا کرو. امیری میں رہو تو, غریبی میں رہو تو, سکھ میں رہو تو, دکھ میں رہو تو, اللہ فرماتا ہے میرے بندوں میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں, اتنی محبت کرتا ہوں, اتنی محبت کرتا ہوں کہ میرا بندہ جب مجھے محبت میں 1 مرتبہ یاد کرتا ہے تو میری رحمت اسے 70 مرتبہ یاد کرتا ہے. اتنی محبت اللہ تعالیٰ ہم سے آپ سے کرتا ہے. اگر ہم اسے محبت میں 1 مرتبہ یاد کرتے ہیں, سبحان اللہ, یا اللہ, یا رحمان, یا رحیم, تو ہی ہمارا مالک ہے, تو ہی ہمارا خالق ہے, تو ہی ہمارا پروردگار, تو ہی ہمارا معبود. اللہ کی رحمت مجھے 70 مرتبہ مچل کر کے یاد کر کے میرے بندے بول کیا چاہتا ہے, کیا چاہتا حال آئے گی خوشی ہوتی ہے. ہم تو ان کے موڈ بنائی تھے سنے والا. چلو چائے جب محفل ختم ہوگی تو انشاءاللہ سلام کے بعد فاتحہ, پھر اس کے بعد سب لوگ چائے پی کے جائیں گے انشاءاللہ, ہے کہ نہیں؟ ابھی پیو گے کہ پہلے اللہ کا ذکر سنو گے کہ پہلے چائے پیو گے؟ بولو. پہلے اللہ رسول کا ذکر ہونا چاہیے کہ چائے چلنا چاہیے؟ بولو بولو, کیا دل کہہ رہا؟ پہلے ہم اس کی عبادت کر لیں, اس کی تعریف کر لیں, پھر اللہ تعالیٰ تو وہ تو کھلائے گا پلائے گا. نا امید کیوں ہو رہے ہیں بھائی؟ آپ چائے اندر لے کے کیوں پلائیں گے؟ لے جاؤ. ساری امانتیں اللہ کی. کسی بھی چیز پر ہمیں آپ کو ناز نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ اللہ نے دنیا میں کسی کا تکبر چلنے نہیں دیا. بڑے بڑے متکبرین کو اللہ نے پلک جھپکنے میں خاک کے اندر ملا دیا. چاہے وہ نمرود ہو, چاہے وہ شداد ہو, چاہے وہ فرعون ہو, چاہے وہ قارون ہو, چاہے حامان ہو, چاہے ابو جہل ہو, چاہے ابو لہب ہو, چاہے عتبہ ہو, چاہے یزید ہو, چاہے ابن زیاد ہو, چاہے وہ پرتھوی راج ہو, چاہے راجہ سہیل دیو ہو. جتنے متکبرین دنیا میں جنم لیے, سر اٹھایا, سب کو پروردگار نے اسی خاک کے اندر ملا دیا اور آج دنیا سے ان کا نام و نشان مٹا دیا.
متکبرین جو اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کرتے تھے، بادشاہی کا دعویٰ کرتے تھے، لوگوں پر ظلم ڈھاتے تھے، آج اللہ نے ان کا نام دنیا سے مٹا دیا. آج دنیا میں نام روشن ہے تو کربلا والوں کا نام روشن ہے، نام زندہ ہے تو اہل بیت کا نام زندہ ہے، نام روشن ہے تو غازی پاک کا نام روشن ہے. راجہ سہیل دیو مٹا، غازی کا جھنڈا لہرا رہا ہے. پرتھوی راج مٹا، خواجہ کا جھنڈا لہرا رہا ہے. چنگیز خان مٹا، غوث پاک کا جھنڈا لہرا رہا ہے. یزید کا نام مٹا، کربلا والوں کا جھنڈا لہرا رہا ہے. اٹھا کے بولو سبحان اللہ، دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ. اس کا نام زندہ ہے، اللہ والوں کا نام. جتنے متکبرین تھے وہ سب دنیا سے مٹ گئے. تاریخ ہمیں یہی بتا رہی ہے، ہمیشہ صبر سے کام لو، اللہ پر بھروسہ رکھو، انشاءاللہ دنیا میں بھی روشن رہو گے، حشر میں بھی روشن رہو گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. قل جاء الحق وزهق الباطل، حق آیا باطل مٹا. ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل کو مٹنا ہی مٹنا ہے. باطل یہ شیطانوں کی جماعت ہے، حق یہ اللہ والوں کی جماعت. بولو حقیقت میں بتاؤ، آج راجہ سہیل دین کو جھنڈا لہرا رہا ہے کہ غازی کا جھنڈا لہرا رہا؟ پورے ہندوستان کے کونے کونے سے ایسے ایسے غازی کے چہیتے دیوانے پڑے ہوئے. اللہ اکبر. اگر دیوانوں کو دیکھنا ہے تو آج بہرائچ کی سرزمین پہ چلو، کوئی گورکھپور سے، کوئی بستی سے، کوئی دیوریا سے، کوئی کہاں سے بال بچوں کے ساتھ میں کاروبار تالا بندی گھر پہ کر کے اللہ اکبر غازی کے نام پر نکل پڑے. آج ہم ان کی محفل میں بیٹھنے کے لیے گوارہ نہیں کر رہے، ان کا ذکر سننے کے لیے گوارہ نہیں کر رہے. وہ کیسے؟ جبکہ اپنے نہیں ہیں، اپنا کلمہ پڑھنے والے نہیں، وہ غیر. چلے جاؤ 99% انہی کو پاؤ گے اہل ہنود میں سے. کہیں 1% مسلمان آتے ہیں، 99%. لیکن ان کی عقیدت دیکھو، ان کی محبت دیکھو، اللہ اکبر. دیکھ کر کے دنگ رہ جاؤ گے، ننگے پیر. جبکہ اس میں ایک سے ایک سیٹ، ایک سے ایک جو ہے دھنی، ایک سے ایک جو ہے سمجھو کہ دولت والے، اچھی بلڈنگوں میں لیٹنے والے. لیکن جب غازی کی محبت کی بات آتی ہے تو اپنے پیر میں چپل بھی دیتے ہیں. آندھی پانی گرمی سب کچھ ان کی محبت میں وہ برداشت کرتے جا رہے ہیں. فیض ان کو مل رہا ہے، کرم کی بارش ان پہ ہو رہی ہے، رحمت کی بارش ان پہ ہو رہی ہے. تو اے لوگوں، اللہ والوں سے محبت کرو اور کسی چیز پہ ناز نہ کرو. اللہ نے دنیا میں کسی کا ناز چلنے نہیں دیا ہے. لوگ خدا کو بھول رہے ہیں. خدا کی قدرت کیا ہے، خدا کی طاقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جب کسی کو مارنے پر آتا ہے تو قسم اللہ کی منٹوں سیکنڈوں میں اسے دنیا سے مٹا دیتا ہے. اور اللہ جب کسی کو بچانے پہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کی حفاظت میں کرتا ہوں دنیا کی کوئی طاقت اسے مٹا نہیں سکتی ہے، اسے مار نہیں سکتی ہے. رب کا یہ فرمان ہے. آج ہمارے قرآن پر نہ جانے کتنی ناپاک نگاہ ہے. آج نہیں، بہت پرانی تاریخ، کربلا میں قرآن کو روکا گیا، کہاں سے کہاں تک کہ قرآن کو روکا گیا. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اے دنیا والوں، اے متکبرین کی جماعت والوں، کان کھول کر کے سن لو، یہ میرا کلام ہے، یہ میرا بیان ہے، یہ میرا فرمان ہے. میں نے اپنے محبوب پر قرآن کو نازل کیا ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، میں نے محبوب پر قرآن کو نازل کیا. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس قرآن کی حفاظت کرنے والا میں ہوں. کان کھول کر کے سن لو، جس کی حفاظت خدا کرے دنیا کی کوئی طاقت اسے مٹا نہیں سکتی ہے. فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اللہ اکبر یا رسول اللہ. وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. یہ محفل بالخصوص سرکار غازی پاک کے نام سے رچائی بسائی گئی ہے کہ نہیں؟ بولو بولو، انہی کے نام کی تو یہ محفل ہے. اور ہم اہل سنت ہیں.
مجدد اعظم فاضل بریلوی نے ہم لوگوں کو یہ مزاج دیا، یہ ذہن دیا، یہ سبق دیا کہ اللہ والے کبھی مرتے نہیں۔ اور خدا کا قرآن بول رہا ہے جس نے اپنی گردن کو راہ مولا میں کٹا دیا ہے وہ زندہ ہے، کل بھی وہ زندہ تھے، آج بھی وہ زندہ ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ محفل تو گروا کی غریب بستی گاؤں میں سجی ہوئی، چاند علی بھائی اپنے دروازے پہ غریب نواز کی محفل کو سجایا ہے، لیکن قسم خدا کی بہرائش سے میرا آقا، میرا سرکار، میرا غریب، میرا غازی اپنی نگاہوں سے اپنے دیوانوں کی ہر محفل کو ملاحظہ کر رہا ہے، اپنے دیوانوں کی ہر حال کو ملاحظہ کر رہا ہے۔ کون دیوانہ مجھے کہاں یاد کر رہا ہے، کہاں میری دعائی چاہتا ہے، کہاں میری مدد چاہتا ہے۔ آپ اپنے ہر چہیتوں کی خبر رکھتے ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ محبت کر کے پہلے دیکھو تو ایسی کیسی مدد ان کی جو ہے ہم پر جو ہے اترتی ہے، جو اللہ والوں کے دامن میں ہے، اور جس کے سر پر اللہ والوں کے دامن کا سایہ ہو جاتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اسے ذلیل نہیں کر سکتی۔ تھوڑی دیر کے لیے کچھ بھی کر لے اخکاری مکاری اس کے ساتھ میں، لیکن اس کی مدد اچانک غائب سے ہو جایا کرتی ہے، اس کا کوئی بھی کام رکتا نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے کوئی روک بھی دے لیکن اس کو ذلیل کرنے والا وہ خود ذلیل ہوتا ہے، رسوا کرنے والا وہ خود رسوا ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کی سسکیاں اس کی ہے ڈائریکٹ، وہ جس سے رشتہ کرتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے، کوئی بڑے پیر کی دہائی دیتا ہے، کوئی غازی پاک کی دہائی دیتا ہے، کوئی غریب نواز کی دہائی دیتا ہے، کوئی کربلا والوں کی دہائی دیتا ہے، کوئی وارث پاک کی دہائی دیتا ہے۔ یہ سب اللہ والے ہیں اور سب مصطفیٰ کے باغیچے کے مہکتے ہوئے پھول ہیں، تو جب ان کی بارگاہوں میں دہائی ہم دیتے ہیں تو غائب سے ان کی مدد ہوا کرتی ہے، اور ان کو پریشان کرنے والے وہ خود ذلیل و رسوا ہو جایا کرتے ہیں۔ غازی ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، غازی کا دربار دیکھو، غازی ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ آج کوئی بھی پوروی اب محروم ہو کر کے نہیں جاتا۔ کیوں وہ اتنا دیوانے ہیں، کیوں وہ اتنا مستانے ہیں؟ اتنی دولت، اتنی رقم، اتنی مصیبتیں وہ اٹھا کر کے جاتے ہیں، وہی جانتے ہیں ان کے جسم پر کیا گزرتی ہے۔ گھر سے چلتے ہیں اللہ اکبر تو دیوانہ مستانہ وار ہو کر کے وہ گھر سے نکلتے ہیں، قدم قدم پر دہائی، قدم قدم پر دہائی، قدم قدم پر ان کی مدد کے نعرے لگاتے ہیں۔ کوئی بھی پوروی جو ہے اللہ اکبر غازی کے دربار سے خالی نہیں جاتا۔ اللہ والے ہماری عقیدت دیکھتے ہیں، ہماری چاہت دیکھتے ہیں، ہماری محبت دیکھتے ہیں، ہماری دیوانگی دیکھتے ہیں۔ نہ وہ ہماری چادر کے محتاج ہے، نہ ہمارے بکرے کے محتاج ہے، نہ ہمارے کھانے کے محتاج ہے، صرف وہ محبت دیکھتے ہیں کہ میرا فلاں چہیتا دیوانہ میری محبت میں کتنا لٹا رہا، 10 لٹایا ہے تو اسے 20 دینا چاہیے، 20 لٹایا ہے تو اسے 1000 دینا چاہیے۔ غازی کا وہ دربار ہے۔ آج ہم آپ جاتے میلہ میں جائیں گے، موت کنواں دیکھیں گے، ہے کہ نہیں؟ موت کنواں کا ٹکٹ پہلے ہے کہ نہیں؟ پھر اس کے بعد اس سے جب نیچے اتریں گے، بھوک لگی یار کسی ہوٹل میں گھسو، کیا ہے تیرے کھانے میں، ہے کہ نہیں؟ وہ ڈھونڈیں گے، گوشت ڈھونڈیں گے، بکرے کا، بھینسے کا۔ اس کے بعد نکلے، پھر موڈ بنا چلو کہیں اچھا کباب کھائیں، کہیں اچھی چائے پیئے، پوری رات گشت کرتے رہے۔ صبح چلنے کے ٹائم میں 2-2 کلو لیا لے لیا، گٹا لے لیا، برسولہ لے لیا، چلے آئے۔ کہاں گئے تھے؟ غازی صاحب۔ یہ ہماری آپ کی حاضری غلط تو نہیں کہہ، اس طرح ہم آپ حاضری دیتے۔ بتائیے یہ حاضری گئے تھے ان کے دربار میں گھومنے کے لیے۔ غازی کا وہ دربار ہے۔ آج پورے ہندوستان کے ولیوں کا بادشاہ کون ہے جانتے ہو؟ پورے ہندوستان کے ولیوں کا بادشاہ سرکار خواجہ غریب نواز۔ چھوٹا ولی ہو، بڑا ولی ہو، کوئی بھی ہو، کسی بھی سلسلے کا ہو، وارسی ہو، برکاتی ہو، رضوی ہو، نوری ہو، اور جو ہے رزاقی ہو، کوئی بھی سلسلے کا مداری ہو، ہر سلسلے کے سارے ولیوں کے بادشاہ ہمارے سرکار خواجہ غریب نواز۔ آؤ غازی کے دربار میں اور غریب نواز کی بارگاہ سے پوچھو کہ آپ کے دربار کا مقام کیا ہے۔ ہندوستان میں پہلے سرکار غازی پاک آئے ہیں، اس کے 400 سال کے بعد تقریباً جو ہے خواجہ غریب نواز ہندوستان میں آئے ہیں۔
ہندوستان کے سارے ولیوں کی بادشاہی آپ کو اللہ کے رسول نے عطا کی ہے، لیکن پھر بھی جب میں نے غازی پاک کی زندگی کی تاریخ جب میں نے پڑھی ہے حضرت قاری علی حسین صاحب قبلہ اجمیر شریف سے چل کر کے 5 مرتبہ خواجہ غریب نواز بہرائچ شریف آئے ہیں۔ سارے ولیوں کا تاجدار، ہندوستان کے سارے ولیوں کا بادشاہ 5 مرتبہ اجمیر سے چل کر کے بہرائچ میں غازی کے دربار۔ اب غازی کے دربار کا پتہ پوچھنا ہے تو غازی کو غریب نواز سے پوچھو کہ جو سارے ولیوں کا بادشاہ ہو، بتاؤ وہ بہرائچ حاضری دینے کے لیے آ رہا ہے؟ وہ حاضری دینے کے لیے آ رہا ہے۔ بچھوچا شریف میں کس کی درگاہ ہے جانتے ہو؟ بچھوچا شریف اور حضرت لیٹے ہوئے ہیں حضور سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پورے کچھوچا شریف اور اس کے اطراف کے بادشاہ سرکار مخدوم اشرف، جسے آسیبی حرکتوں سے کہیں نہ سکون ملتا ہو وہ کچھوچا جاتا۔ اچھے اچھے جناتوں پر آپ کی حکومت، خبیثوں پر آپ کی حکومت، شیاطین پر آپ کی حکومت۔ کچھوچا کا ڈنڈا جب برستا ہے تو شیطانوں کو راستہ نہیں ملتا۔ وہ مخدوم اشرف کچھوچوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی ولایت میں کوئی شک نہیں ہے، کل بھی ولی تھے، آج بھی ولی، ہمیشہ ولی رہیں گے، تو اجمیر سے 5 مرتبہ سرکار غریب نواز آئے اور 72 مرتبہ کچھوچا سے مخدوم اشرف بہرائچ میں آئے۔ ان سے غازی کا مرتبہ پوچھو کتنے مرتبہ آئے؟ بولو بولو 72 مرتبہ مخدوم اشرف نعیم الدین بھائی کچھوچا شریف سے حضرت حاضری دینے کے لیے۔ کتنا بڑا دربار ہے غازی کا۔ جدھر سے دیکھو اللہ کے ولی وہ خود دوڑے ہوئے بہرائچ شریف چلے آئے۔ 72 مرتبہ آ رہا ہے حضرت کا بھی نمبر۔ محبوب الہی نظام الدین اولیاء کا نام سنا ہوگا، دلی کے بادشاہ، دلی کے بادشاہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء 12 مرتبہ آپ دلی سے چل کر کے بہرائچ شریف آئے۔ ایسی تاریخیں سن کر کے اگر غازی کی محبت آپ کے دل میں نہیں اترے گی تو پھر بیکار ہے، صرف نام کا دعویٰ ہے، محبت کچھ بھی نہیں ہے۔ محبوب الہی نظام الدین اولیاء دلی سے آئے، مخدوم اشرف کچھوچا سے آئے، غریب نواز اجمیر شریف سے آئے، اور سیدی موسیٰ سہاگ حضرت جانتے ہیں، ان کی تاریخ پڑھی ہے، یہ مجذوب تھے۔ سیدی موسیٰ سہاگ احمد آباد گجرات میں آپ کی مزار پاک ہے، انہیں لوگ سہاگن کے نام سے یاد کرتے تھے۔ بہت بڑے مجذوب گزرے ہیں، بہت بڑے مجذوب۔ سہاگن سیدی موسیٰ کو کیوں کہتے تھے؟ آپ ہمیشہ چوڑی پہنتے تھے اور ساڑی پہنتے۔ سیدی موسیٰ سہاگ رضی اللہ تعالیٰ کیا پہنتے تھے؟ چوڑی، یعنی پورا عورت کا روپ، مانگ میں سندور ہے، ہاتھ میں چوڑی ہے، ساڑی ہے، بلاؤز ہے، بڑے بڑے بال ہے، آپ اسے جو ہے سوار کر کے باندھتے تھے، چوٹی بناتے تھے عورت کی شکل میں، سیدی موسیٰ سہاگ۔ لیکن احمد آباد کے لوگ آپ کو پہچانتے نہیں تھے۔ ایک دن ہمارے جیسے چند مولوی جمع ہوئے اور کہا یار یہ بابا کیا بھیس بنا کر کے رکھا ہے، نہ نماز پڑھتا ہے نہ روزہ رکھتا ہے، جمعہ کی اذان ہوتی ہے، 5 وقتہ اذان ہوتی ہے تو ادھر گھومتا ہے ادھر بیٹھتا ہے، ادھر 4 لوگوں کو جمع کیے ہوئے۔ تو ایک دن مولویوں نے جو ہے اچھے اچھے عالموں نے میٹنگ کر کے 10 20 150 علماء اس شہر کے رہنے والے میٹنگ کر کے، جمعہ کا دن تھا، پہلے سے میٹنگ ہو گئی کہ کل کی جمعہ کی نماز اس بابا کو کیسے بھی پڑھایا جائے گا، زبردستی پڑھایا جائے گا، کل اس کا ساڑی بلاؤز سب اتار دیا جائے گا، کل اسے کرتا پیجامہ اللہ نے مرد بنایا، کل اسے مردانہ لباس پہنایا جائے گا۔ علماء نے ایک میٹنگ کی اور جمعہ سے پہلے سیدی موسیٰ سہاگ کو مولویوں نے گھیر لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج نہیں جانے دیں گے، جس کٹی میں وہ رہتے تھے لوگوں نے گھیراؤ کر لیا۔ عالموں کیا بات، آج آپ کو نماز پڑھنی ہی پڑے گی۔ آج ہم لوگ آپ کو مردانہ لباس، شریعت نے جسے جائز کہا ہے، جو لباس تم پہنتے ہو یہ لباس تمہارے لیے حرام ہے،
آج اس لباس کو اتارو. مولویوں نے اس کا لباس اتروایا, ان کا لباس اتروایا, ان کو نہلایا دھلایا, غسل دیا, شریعت کی روشنی میں پاک و صاف کیا, کرتا پیجامہ پہنوایا, ٹوپی لگوایا, جمعہ کی اذان ہوئی, جامع مسجد میں لے کر کے پہنچے. اور لوگوں نے یہاں تک کہ میٹنگ کر لیا تھا, انہیں پیچھے مت کھڑے ہونے دینا, اگلی جماعت میں انہیں لے کر کے چلو, اگلی جماعت میں خبردار کہیں یہ بھاگ نہ جائے. تو امام کے پیچھے آپ کو کھڑا کیا گیا, پہلی صف میں سیدی موسیٰ سہاگ کو. اور جیسے اب وہ اللہ کی محبت میں اتنا فنا رہتے تھے حضرت, اتنا فنا رہتے تھے موسیٰ سہاگ, انہیں کچھ خبر ہی نہیں. مجذوب کہا ہی انہی کو جاتا ہے جسے اپنے حال کی کوئی خبر نہ ہو. اللہ اکبر. اور جب نگاہ اٹھائے تو اللہ سے باتیں کرے, اللہ اکبر, اسے مجذوب کہا جاتا ہے. اور مجذوب کی زبان اللہ کبھی رد نہیں کرتا ہے, جو بھی ہاتھ اٹھا دے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے. اگلی جماعت میں امام صاحب نے جیسے کہا اللہ اکبر, ویسے سیدی موسیٰ سہاگ کے منہ سے ایک چیخ نکلی, اے اللہ تو زندہ ہے, تو زندہ ہے, تیرے نام کی میں نے چوڑی پہنی تھی, تیرے نام کی میں نے ساڑی پہنی تھی, اور تو زندہ ہے. مولویوں نے میری ساڑی کو اتار دیا, چوڑی کو پھوڑ دیا. جیسے آپ کے منہ سے ایک چیخ نکلی, پوری مسجد لرزنے لگی. اور یہاں تک کہ 2 رکعت جمعہ کی نماز ہوئی, اور جب لوگوں نے سلام پھیرا, اللہ کی قدرت دیکھو, ان کے جسم پر پھر ایک نئی ساڑی ہے, اور چمک چمک چوڑیاں ہیں, مانگ میں سندور ہے, اور وہی زلفیں ہیں. اللہ پر وہی شوق, وہی اللہ نے پہنا دی فرشتوں کے بھیج کر کے. میرا موسیٰ سہاگ میری محبت میں جو جوڑا پہنا تھا وہ جوڑا مجھے پسند ہے. غائب سے آواز آئی, موسیٰ سہاگ فکر نہ کرو, لوگوں نے تیرے جوڑے کو اتار دیا ہے, تو تیرے لیے جوڑا پھر میں بھیج رہا ہوں. سلام پھیرا, اچھے اچھے عالم مفتی آپ کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے, توبہ کرنے لگے. سرکار ہم نہیں جانتے تھے کہ اس شہر کے آپ ہی سب کچھ ہے, آپ ہی سے یہ شہر کا نظام ہے, آپ ہی سے یہ شہر آباد ہے, قائم ہے. اللہ اکبر. لوگوں نے آپ کی بارگاہ میں توبہ کی, کہا آپ تو چھکے ہوئے. وہ سیدی موسیٰ سہاگ 3 مرتبہ گجرات سے چل کر کے بہرائچ سرکار غازی کے ہاں حاضری دی. تاریخ ہو غازی پاک, اب پتا چلے گا میرے سرکار غازی کا مقام کتنا بڑا ہے. اور ایسا ہندوستان کا ولی ہے جو بہرائچ شریف نہ آیا, بہرائچ شریف جس کا قدم نہ آیا ہو, جو آپ کی بارگاہ میں حاضری نہ دیا ہو. محبوب الہی دلی سے چل رہے ہیں, علاؤ الحق پنڈوی بنگال سے چل رہے ہیں, مخدوم بہار سے چل رہے ہیں, سیدی موسیٰ سہاگ گجرات سے آ رہے ہیں, حاجی علی بمبئی سے آ رہے ہیں, مخدوم ماہبی بمبئی سے آ رہے ہیں. ہندوستان کے کونے کونے پہ رہنے والا اللہ کا ولی, جب رجب کی 14 تاریخ آتی ہے جسے رجبی کہتے ہیں, قسم خدا کی ہندوستان کا ہر ولی چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو, کسی بھی سلسلے سے تعلق رکھنے والا ہو, جو شہادت کی تاریخ ہے جسے 14 رجب کہا جاتا ہے, جب وہ 14 رجب کی تاریخ آتی ہے, کربلا سے امام حسین آتے ہیں, رجب سے علی آتے ہیں, مدینے سے محمد رسول اللہ آتے ہیں, یہی غازی دولہا بنتے ہیں, اہل بیت دولہا بناتے ہیں, کربلا والے بھی آتے ہیں, ہندوستان کا ہر ولی آتا ہے, غازی پاک دولہا بنتے ہیں. آپ کے سروں سے وار وار کر کے لوگوں کو صدقہ لٹایا جاتا ہے, لٹایا جاتا ہے. اس دن کا عالم غازی کا جانو, پہچانو, مانو. اسی لیے کہا گیا ہے غازی ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا, کبھی محروم نہیں مانگنے والا کوئی ایسا ولی نہیں ہے جو بہرائچ شریف میں حاضری دینے کے لیے نہ آتا. علماء کی جماعت میں دیکھو, قسم اللہ کی, جب میں نے حضرت قاضی ولی حسین صاحب قبلہ میں نے تاریخ پڑھی تو میں نے یہ پڑھا کہ اعلیٰ حضرت کے باپ جن کا نام علامہ نقی علیہ رحمہ وہ بھی آئے بہرائچ شریف, جنہیں عاشق رسول مجدد اعظم تاجدار اہل سنت کہا گیا. بے پناہ کئی مرتبہ آپ بریلی شریف سے چل چل کے سرکار غازی پاک کے یہاں اعلیٰ حضرت کے بیٹے حضور مفتی اعظم آئے, اعلیٰ حضرت کے بیٹے حضور حامد رضا آئے, اعلیٰ حضرت کے جو ہے گھرانے کے حضور مفسر اعظم حضور تاج الشریعہ کے باپ علامہ ابراہیم آئے.
बेशक सुभान अल्लाह हुजूर ताजुशरिया ने तो 12 मरतबा आपकी बारगाह में हाजिरी दी, और हुजूर बुलबुल हिंद मुफ्ती नानपारा जिसे कहा जाता है, आपकी हाजिरी तो अल्लाह होकर जिंदगी में कभी वो 14 रजब में गैर हाजिर ही नहीं होते थे। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बुलबुल हिंद मुफ्ती नानपारा, आज जो कुछ मुझे मिला है ये हुजूर मुफ्ती नानपारा का फैज़ है। बेशक सुभान अल्लाह उन्हीं की बारगाह से ये फैज़ इस नाचीज गुनहगार को मिला है। आज जो यहाँ से लेके बम्बई हो या गुजरात हो या नेपाल हो, अपना जो दौरा होता है अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती नानपारा का, मुफ्ती नानपारा अलैहि रहमा बुलबुल हिंद अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद रजब अली साहब क़िबला रहमतुल्लाह तआला अलैह, जब वो बहराइच शरीफ हाजिरी देने के लिए आते थे, इन बुजुर्गों से काजी के दरबार का मकाम हिंदुस्तान के किसी भी कोने में नाइमुद्दीन भाई अगर मुफ्ती नानपारा बम्बई होते, नासिक होते, मध्य प्रदेश होते या गुजरात होते, कहीं भी मुरीदों में होते, और जैसे रजब की 14 तारीख होती, अगर देर हो रही है तो नानपारा नहीं, पहले घर नहीं जाते थे, सीधे बहराइच शरीफ गाजी के। बेशक सुभान अल्लाह उनका एक कमरा अलग, कमेटी वाले ये बुलबुल हिंद का कमरा है। हम लोग उस टाइम पे जेर तालीम थे, पढ़ते थे मुफ्ती नानपारा के दारुल उलूम अजीजुल उलूम के सीहन में, इल्म हासिल करते थे। तो हम लोग आते थे, समझते थे, ऐलान हो जाता था कि बुलबुल हिंद मुफ्ती नानपारा बहराइच शरीफ में तशरीफ ला चुके हैं। आते थे हजरत की बारगाह में, हम लोग भी बैठते थे, तो हजरत बारगाह गाजी का अदब सिखाते थे, बताते थे। भंडार खाना में जैसे ऐलान होता था, जो ज़ायरीन हजरात बाहर से आए या बहराइच शरीफ के, जिसको गाजी का सदका लेना है, गाजी के भंडार खाने का खाना लेना है, वो लग जाए लाइन में। जैसे भंडार खाना से ऐलान होता था तो हम लोग कमरे से जैसे निकलने की तैयारी करते थे, फौरन हजरत अदब बताते थे, जा रहे हो खाना लेने? हाँ सरकार जा रहे हैं, लेकिन सर हजरत यही फरमाते थे, जा करके लाइन में लग जाना, लाइन में लग जाना, और जब तुम्हारा नंबर आएगा तब हाथों को फैलाना, उससे पहले जबान मत खोलना कि मुझे दो मुझे दो मुझे दो, मैं हजरत के लिए खाना लेने आया हूं, मैं मुफ्ती नानपारा का शागिर्द हूं। वहां दादागिरी मत करना, लाइन में लग जाना, निगाहें नीची हो, दामन फैला के रखना, और जब तुम्हारा नंबर आएगा तुम्हारे हिस्से में चाहे कच्ची रोटी हो या जली रोटी हो, जो रोटी तेरे हिस्से में आ जाएगी उसे ले लेना, खबरदार उस रोटी को वापिस मत करना कि इसे बदल दिया जाए, ये कच्ची है या जली है। वो गाजी का सदका है, गाजी के भंडार खाने का खाना बढ़ता है। तो 2 रोटी 1 प्याली दाल ला करके सरकार की बारगाह में पेश करते थे, और जैसे हुजूर मुफ्ती नानपारा की बारगाह में दिया जाता था, अल्लाह वो रोटी सरकार अपने दामन में लेते थे, दामन में रखते थे। इतनी दुआएं इतनी दुआएं इतनी दुआएं, करबला वालों का, अली शेर खुदा का, खातून जन्नत का वसीला, फिर सरकार गाजी पाक का वसीला, अल्लाह गाजी के दर का सदका, गाजी की जवानी का सदका, गाजी की शहादत का सदका, गाजी की इबादत का सदका, गाजी के तकवे का सदका, गाजी के माँ बाप का सदका, गाजी के घराने का सदका, अल्लाह जो कुछ तूने मुझे दिया है मौला, इस रोटी में वो बरकतें अता फरमा दे, वो फैज अता फरमा दे, वो रहमतें अता फरमा दे कि इसे खाऊं और मेरा सारा मेरा दिल मुनव्वर हो जाए। दुआएं मांगते थे, घंटों घंटा दुआएं मांगते थे, रोते थे। वो रोटी लेकर के सरकार गाजी पाक का, फिर वो 2 रोटी मिलती थी, ये बुलबुल हिंद का इश्क बता रहा हूँ। 2 रोटी मिलती थी, सरकार 2-4 लुकमा खाते थे, और उस रोटी को बांधने के लिए सरकार एक नई तौलिया ना लाते थे। ये नहीं कि इसमें दिन भर मुंह पोछा हो तो इसी में बांध लो, एक नई तौलिया, और फिर उस तौलिया में हुजूर मुफ्ती नानपारा खुशबू लगाते थे, फिर उसके अंदर गाजी का सदका यानी वो रोटी आप बांध लेते थे। दाल पी लेते थे हजरत, प्याले की दाल पी लेते थे, फिर उसी प्याले में पानी भरते थे और उंगली से उसे साफ करते थे, फिर उसे पीते, फिर प्याले में पानी भरते, फिर पीते, फिर प्याले में पानी भरते। 3 मरतबा जो है आप प्याले का पानी पीते, 4थी मरतबा फिर प्याले में पानी भर करके सरकार मुफ्ती नानपारा उसे अपने चेहरे पे मलते। वो प्याला आम प्यालों की तरह नहीं है, वो गाजी के दर का प्याला है, न जाने खुदा उस प्याले में कौन सा फैज़ अता फरमाता। बुजुर्गों से बुजुर्गों का मर्तबा पूछो, हम तो कबाब खाने के लिए जाते, भैंसा का गोश्त खाने के लिए जाते, हम क्या जाने गाजी का मकाम, गाजी का मर्तबा। फिर वो प्याला रख लेते, वो रोटी रख लेते थे,
ایک سال تک ایک رجبی سے دوسرے رجبی کی تاریخ جب تک نہیں آ جاتی تھی نعیم الدین بھائی، جو اس طرح بزرگوں کی محبت میں فنا ہوتا ہے وہ بزرگوں کو فیض کا حقدار۔ زبان سے تو ماننے کا دعویٰ سب کرتے ہیں، ہم غازی کے ماننے والے، ہم بڑے پیر کے ماننے والے، غوث کے ماننے والے، کربلا کے ماننے والے، لیکن کچھ عمل کر کے تو دکھاؤ۔ بے شک ایک سال تک۔ اور جب حضرت بمبئی کا سفر کرتے، ناسک کا سفر کرتے، مدھ پردیش جبل پور وغیرہ کا سفر کرتے، تو جس دن سفر آپ کا ہوتا تو اسی روٹی میں ایک لقمہ توڑ کر کے روٹی سوکھ جاتی تھی، آپ کے منہ میں برابر دانت نہیں تھے، تو اسے اسی پیالے کے اندر پانی میں، اسی پیالے کے اندر، اور پیالہ جو رجوی شریف میں دال والا پیالہ، اسی پیالے میں پانی ڈالتے اور اسی میں روٹی کو بھگوتے، آپ اسے کھاتے اور پھر پیالے کا پانی پیتے، پھر دوسری مرتبہ پیالے میں پانی ڈالتے، پھر چہرے پہ ملتے، پھر غازی کی دہائی دے کر کے آپ ممبئی ہو یا گجرات ہو سفر کر دیتے۔ اس طرح فیض ملتا ہے مسلمان۔ اللہ اکبر۔ اور ہم لوگوں کو قدم قدم پہ سبق دیتے، ذہن دیتے، مزاج دیتے۔ بچوں، یہ میرے سرکار غازی کا دربار ہے، ہما وقت یہاں رحمت و نور کی جھما جم بارش، نگاہیں جھکی ہو، ادب کے دائرے میں رہنا، ادب کے دائرے میں بولنا، ادب کے دائرے میں اپنے قدم کو اٹھانا۔ یہاں سے لوگ بنتے بھی ہیں اور یہاں سے بگڑتے بھی ہیں۔ یہاں کی مار جس پہ پڑ جائے گی کوئی اسے سدھار نہیں سکتا۔ جسے غازی نے گرا دیا کوئی اٹھا نہیں سکتا ہے، اور جسے غازی نے اٹھا دیا اسے دنیا کی کوئی طاقت گرا نہیں سکتی۔ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ جس پہ اللہ والوں کی مدد کا پنجہ یعنی سایہ ہو جاتا ہے، اس کے کتے کے سامنے شیر کا حملہ بھی بیکار ہو جاتا ہے۔ موبائل آگے، موبائل آگے ہو، 3-4 میرا امہات ہم دیکھی تھے، جو امہات ان کا اتنی پانی دے دو، اتنی منہ پر ایسے مل لے، اور اگر دل کہے تو بیان کروں یار، ورنہ بیان کرتے کرتے میں بہت تھکا ہوا ہوں۔ سننا چاہتے ہو تو خالی بس آگے والے کے پیچھے والے بھی، کتنے لوگ سننا چاہتے ہو ذرا ہاتھ اٹھاؤ، سب لوگ ذرا کھڑے ہو جاؤ۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا غازی المدد، یا غازی المدد، یا غازی المدد، یا غوث المدد، یا غریب نواز المدد، یا خدا کے تاجدار۔ یہ دور ہوگی، دور ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہر فن مجھے آتا ہے، میں پھر کو جگانے کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بولتے بولتے الحمدللہ محفل کو مٹھی میں لینے کا بڑا تجربہ مجھے آ گیا۔ اس کو میں کیسے سناؤں، کیسے اس کی نیند بھگاؤں، کیسے کیا کروں۔ یہ تو چند لوگ ہیں، حضرت سے پوچھو جب ممبئی میں اپنا بیان ہوتا ہے، ٹھاٹھ مارتا مجمع ہوتا ہے، سوچ نہیں سکتے اتنے بڑے بڑے مجمع میں الحمدللہ اس گنہگار کا میں نہیں بولتا ہوں، یہ سب بزرگوں کا فیض بے شک، سبحان اللہ۔ جس محفل میں اتر جاتا ہوں اللہ تعالیٰ عزت کا تاج مجھے آؤ دیکھ۔ غازی کا وہ دربار ہے، ہم جیسے گنہگار کیا بڑے بڑے اللہ والے آپ کی بارگاہ میں حاضری دیں۔ اعلیٰ حضرت بھی آئے، حضور مفتی اعظم بھی آئے، حضور تاج الشریعہ بھی آئے، حضور بلبل ہند بھی آئے، حضور سے اہل سنت بھی آئے، حضور حافظ ملت بھی آئے، حضور برہان ملت بھی آئے، حضور علامہ مفتی شریف الحق بھی آئے۔ بے شمار مرتبہ ان علماء نے آپ کی بارگاہ میں حاضری دی۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وارث پاک بھی آئے، مخدوم پاک بھی آئے، مخدوم بہار بھی آئے، ہر طرف سے کونے کونے سے ہر اللہ کا ولی آپ کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے کل بھی آتا تھا، کل جسمانی طور پر آتا تھا، آج روحانی طور پر آتا تھا۔ یہ نہ سمجھنا کہ جب اعلیٰ حضرت آتے تھے تب آتے تھے، ارے جب رجب کی 14 تاریخ آتی ہے بریلی سے مجدد اعظم آتے ہیں، مفتی اعظم آتے ہیں، اجمیر سے غریب نواز آتے ہیں، چھوچا سے مخدوم اشرف آتے ہیں۔ اسی دن تو بڑھتا ہے، سال میں ایک مرتبہ بھرپور بڑھتا ہے، وہ رجب کی 14 تاریخ جو آپ کی شہادت کی تاریخ ہے، اس دن بانٹنے والے دائیں
مولا علی شیر خدا، بائیں امام حسین، سامنے محمد رسول اللہ، خاتون جنت فاطمہ الزہرا، غازی کے سر سے بار بار کر کے ولیوں پر لٹایا جا رہا ہے، اور ہر ولی پا رہا ہے، ایک مرتبہ بہرائچ میں لوٹتا ہے اور سالوں سال وہ اپنے علاقے میں لٹاتا ہے، سالوں سال وہ لٹاتا ہے، ایک مرتبہ بہرائچ سے وہ لے کے آتا ہے اور سالوں سال اپنے علاقے میں مارتا ہے۔ وہ غازی کی شان ہے مسلمان۔ غازی کوئی پٹھان تھے، درجی تھے، پہنا برادری کے تھے، سائیں شاہ برادری کے تھے۔ جانتے ہو سرکار غازی پاک کون سی برادری میں پیدا ہوئے ہیں؟ معلوم ہے؟ آج یہ سائیں بہنا پٹھان سے کبڑیا یہ وہ دنیا بھر کے، تو ہم آپ تو اپنے آپ فرقے میں بٹے ہوئے، برادری میں بٹے ہوئے، پیشہ سے بٹ گئے، سلائی کرنے لگے درزی، ہے کہ نہیں؟ آلو گوبھی سبزی کا کام کرنے لگے کبڑیا، رضائی وغیرہ بھرنے لگے، دھونے لگے تو بہنا، ہے کہ نہیں؟ دلالی مکاری کرنے لگے، پنچایت کو جھوٹ ساتھ کرنے لگے تو پٹھان۔ میں خود پٹھان ہوں، لیکن اپنی برادری سے اللہ اکبر میں اتنا تنگ ہوں، اتنا مولوی کے پیچھے پٹھان پڑا ہے، مدرسے میں جو ہے نیتا گیری پٹھان کرتا ہے، مسجد میں نیتا گیری پٹھان کرتا ہے، عالموں کی جتنی غیبت پٹھان کرتا ہے، کوئی برادری کرتی ہی نہیں۔ پیسہ کی بنیاد پر ہم آپ بڑھ گئے، لیکن اللہ نے قرآن میں فرمایا چاہے تم پٹھان بنو، چاہے سائی بنو، چاہے کچھ بھی بنو، اللہ فرماتا ہے برادری سے تم میری بارگاہ میں محبوب نہیں بنو گے۔ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، میرے بندو جب تک کہ تم متقی پرہیزگار ایماندار نہیں بنو گے تب تک کہ تم میری بارگاہ کے محبوب نہیں ہو سکتے۔ کوئی بھی ہو، ہم بہت اونچے ہیں، ہم خان ہیں، ہم شیخ ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، بنتے رہو اپنی مرضی سے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا میری بارگاہ میں محبوب وہ ہے جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، سچا ہے، ایماندار ہے کہ نہیں؟ اور سرکار غازی پاک کی برادری سبحان اللہ، آپ کا گھرانہ سبحان اللہ، بول دو الحمدللہ۔ آپ کے گھرانے پر تو اللہ ناز کرتا ہے، آسمان کے فرشتے ناز کرتے ہیں، آپ کے گھرانے ہی سے تو اسلام کو زندگی ملی ہے، آپ ہی کے گھرانے سے عبادت کو زندگی ملی ہے۔ آپ کا گھرانہ تو سبحان اللہ، آل رسول، بول دو اولاد رسول، اہل بیت مصطفیٰ کے باغیچوں میں سے، گلشن فاطمی کے باغیچوں میں سے ایک مہکتے ہوئے پھول ہے میرے سرکار غازی۔ کوئی سائی پٹھان وہ بہنا جلا نہیں تھے سرکار غازی پاک۔ آپ کی رگوں میں قسم اللہ کی علی کا خون دوڑ رہا تھا، آپ کی آنکھوں میں مصطفیٰ کا نور، نور مصطفیٰ ہے، آپ خاتون جنت کے لگتے جگر، شہیدوں کے بادشاہ سیدنا امام حسین کی آنکھوں کے نور۔ عرب کی سرزمین پر جہاں کہیں بھی علی کی تلوار اٹھی ہے، کوئی علی کی تلوار سے بچ کے نہیں جا سکا ہے، اور ہندوستان کی سرزمین پر جب علی کا بیٹا آیا ہے، اس کی تلوار اٹھی ہے، تو اس آپ کی بھی تلوار سے کوئی بچ نہیں سکا۔ اگر کسی کے تلوار کی کاٹ کا ڈنکا بجا ہے تو عرب کی سرزمین پر علی کی تلوار کی کاٹ کا ڈنکا بجا ہے، اور ہندوستان کی سرزمین پر علی کی تلوار کی کاٹ کا جو ہے غازی پاک کی تلوار کی کاٹ کا ڈنکا بجا ہے۔ یہاں غازی کی دھوم ہے جنگوں میں، اور عرب کی سرزمین پر علی شیر خدا کی جنگوں میں دھوم۔ ان کے بیٹے کوئی بزدل مہر اللہ کے بیٹے نہیں ہے مولا علی شیر خدا۔ 10 آدمی کا دیکھ لیں ہاتھ میں لاٹھی لیے تو وہ ہر بھاگ جائے۔ علی شیر خدا کی رگوں میں کس کا خون تھا؟ علی شیر کو غازی پاک کی رگوں میں کس کا خون؟ مولا علی شیر خدا کا۔ علی کی بہادری اور علی غازی کی بہادری، غازی ہی کی بات نہیں کر رہا ہو، علی کے خون سے، علی کے گھرانے میں جتنے بھی بیٹے پیدا ہوئے الحمدللہ سب بہادر، سب شیر، سب غازی بن کے پیدا ہوئے ہیں۔ جتنے بھی علی کے خون سے پیدا ہوئے ہیں، کوئی بیٹا بزدل، کم ہمت، نکمہ،
کوئی ڈرنے والا نہیں بن کے پیدا ہوا ہے، سب جو ہے الحمدللہ غازی اور بہادر، سب شیران اسلام بن کے پیدا ہوئے ہیں۔ جبھی شاعر نے اپنے قلم کو اٹھایا علی کے گھرانے کے اوپر، شاعر نے قلم کو اٹھایا، بول پڑا اے علی آپ کا وہ گھر ہے، آپ کا وہ گھرانہ ہے، آپ کی وہ اولادیں ہیں، علی کا گھر بھی وہ گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ اعلی حضرت زندہ باد عظمت اعلی رسول زندہ باد حضرت علامہ شبیر خان صاحب قبلہ زندہ باد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ۔ اب کوئی محفل میں سے غازی کی محبت میں کھڑا ہو کر کے ایک مرتبہ جس کو غازی سے محبت ہے وہ کھڑا ہو کر ایک نعرہ لگا دے غازی کے نام پر محفل میں سے، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر اللہ اکبر ادھر حضرت یا رسول اللہ اذان غازی ملت زندہ باد دونوں ہاتھ اٹھا کے غازی کے نام پر، زندہ باد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ۔ غازی کی محفل سجی ہے، غازی کا ذکر ہو رہا ہے، بے شک سبحان اللہ سبحان غازی بہرائش سے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، کاش سرکار اگر اسے قبول فرما لیتے تو ہماری دنیا بھی چمک جاتی، قبر بھی روشن ہو جاتی، بے حشر بھی شک کامیاب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ان کے کرم پر ہم سب جو ہے ان کے کرم کے محتاج ہیں، بے شک اور کیوں نہیں قبول کریں گے؟ حضور عقیدت دیکھتے ہیں، محبت دیکھتے ہیں، بے شک سبحان اللہ۔ اس سے محبت کر کے تو دیکھو، ان کے نام پر مرو مٹو، جو کچھ ہو سکے ان کے نام پر خرچ کرو، لوگوں کو کھلاؤ پلاؤ، انشاءاللہ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں کسی نہ کسی دن تو ہماری ادا تو قبول ہی کریں گے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئے پیش کرتے رہو، محبت پیش کرتے رہو۔ آؤ دیکھو علی کا گھر بھی وہ گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان علی بھی بہادر، علی کی ساری اولادیں بہادر، علی کی ساری اولادیں بہادر۔ بے شک سبحان اللہ۔ آخری بات، کل مجھے ایک اچھے جلسے میں جانا ہے، نیپال میں کر میری تاریخ ہے، اور کئی رات سے برابر یہ مولوی صاحب میرے ساتھ میں سب علاقے میں جو پروگرام ہوتا ہے علاقے میں، وہ انہی کو میں ساتھ میں رکھتا ہوں۔ مولوی محمد عرفان صاحب اپنے گاؤں کے ہیں، بہت وفادار ہیں اور بہت اچھے ہیں، کیا میں ان کی تعریف کروں؟ جہاں کہیں بھی رات کی حضرت 2 بجے رات بلا لوں، 4 بجے رات بلا لوں، چلنے کے لیے تیار ہے۔ ان کو معلوم ہے کہاں سے کہاں اپنا دورہ رہتا ہے، لیکن کل مجھے ایک اچھے جلسے میں نعیم الدین بھائی صاحب کی بات میں، بھیا آپ کی بات میں ٹال نہیں سکا، اس دعوت کو میں نے قبول کر لیا، ورنہ آج میں اتنا تھکا ہوا، مجھے اتنا نیند کا مارا ہوا کہ مجھے آرام کی بہت سخت ضرورت تھی۔ آؤ دیکھو آخری بات، سرکار غازی پاک کا خاندان، آپ کا شجرہ، آپ کا حسب و نسب، علی سے لے کر کے غازی تک، علی سے لے کر کے غازی پاک تک، علی کے باپ کون ہے، پھر علی کے باپ کون ہے، پھر ان کے باپ کون ہے، پھر ان کے باپ کون ہے۔ اگر آپ سننے کے لیے تیار ہیں تو بولو، میں سنا دوں۔ بے شک سبحان اللہ۔ کتنے لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ الحمدللہ، بڑی محبت سے سننا، اس کے بعد تقریر ختم ہو جائے گی۔ آخری بات، سرکار غازی پاک جس گھرانے میں پیدا ہوئی ہے، جس سلسلے میں پیدا ہوئی ہے، جو آپ کا حسب و نسب ہے، جسے پیڑھی کہا گیا بے شک ہے کہ نہیں؟ ہماری پیڑھی اور ہے، آپ کی پیڑھی اور ہے، ان کی پیڑھی اور ہے، ان کی پیڑھی اور ہے، لیکن سب کا سلسلہ باپ ہی سے لیا گیا بے شک ہے کہ نا؟ باپ ہی سے شریعت نے بھی مانا ہے اور باپ ہی سے حکومت بھی مانتی ہے، بے شک سبحان اللہ۔ مانتی کہ نہیں مانتی؟ باپ ہی سے حسب و نسب مانا گیا ہے۔ ہمارے باپ کون، پھر ان کے باپ کون، پھر ان کے باپ کون، پھر ان کے باپ کون، زیادہ سے زیادہ بہت اوپر چڑھو گے تو 3 پیڑھی ہماری صحیح سالم نکلے گی۔ مانا کہ ہمارے بپا حاجی نوازی تھے، بڑے متقی پرہیزگار تھے، تو ہو سکتا ہے بپا کے بپا چور رہے ہو، ہے کہ نہیں؟ یا وہ اچھے رہے ہو تو ان کے بپا چور رہے ہو، یا وہ ایسی حرکتیں کرتے ہو۔ 3-4 پیڑھی ہماری صحیح شرافت نہیں ملے گی، بے شک سبحان اللہ۔ لیکن آؤ مولا علی شیر خدا کا گھرانہ دیکھو، غازی پاک کا حسب و نسب دیکھو۔ سبحان اللہ۔ سرکار غازی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی شیر خدا کے بیٹوں 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 کے بیٹے، بے شک سبحان اللہ۔ 13 پیڑھی میں
کتنی پیڑھی میں؟ 13ویں پیڑھی میں مولا علی شیر خدا کے گھرانے میں غازی پاک پیدا ہوئے. غازی پاک بھی علی کے 11ویں پیڑھی میں اور غوث پاک بھی امام حسن امام حسین کی 11ویں پیڑھی. یہ دونوں ولی 11 پیڑھی میں، غوث پاک بھی 11ویں پیڑھی میں اور غازی پاک بھی 11ویں پیڑھی میں. اتنا بڑا کرم ہے پروردگار. لیکن غوث پاک وہ اور سید ہے اور غازی پاک یہ اور سید. سید دو پارٹی کے اندر دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک سید حسنی حسینی ہوتا ہے اور دوسرا سید علوی ہوتا ہے. غوث پاک بھی سید ہے اور غازی پاک بھی سید ہے. اب اس تفصیل میں جاؤں گا تو بہت ٹائم ہو جائے گا، گفتگو بڑھ جائے گی، بیان لمبا ہو جائے گا. بس اتنا ہی سمجھو کہ وہ بھی علی کے بیٹے ہیں، یہ بھی علی کے بیٹے. وہ بھی فاطمہ کے باغیچے کے مہکتے ہوئے پھول ہے، علی بھی انہی کے باغیچے کے مہکتے ہوئے پھول ہے. جو خوشبو ان میں ہے وہی خوشبو جو خون غوث اعظم کے رگوں میں وہی خون سرکار غازی پاک. علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 9 بیویاں تھی. کتنی؟ 9. سب سے پہلی شادی مدینہ شریف کی سرزمین پر حضور کی بیٹی حضرت فاطمہ سے. اس سے رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ سے علی کا نکاح ہوا اور اس رشتے کو اللہ نے لگایا، اللہ نے پسند کیا. اللہ نے حکم فرمایا جبریل جا کے محبوب سے کہہ دو فاطمہ کا رشتہ شیر خدا سے ہوگا. مردوں میں نہ علی کا کوئی جواب، عورتوں میں نہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا کا کوئی جواب. دونوں اپنی اپنی جگہ پہ بے مثل و بے مثال. نہ ان کا کوئی جواب نہ ان کا کوئی جواب اور نہ ان سے ہونے والے اولادوں کا کوئی جواب. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نکاح شیر خدا کے ساتھ کیا. اور اللہ نے یہ بھی فرما دیا محبوب علی سے کہہ دو کہ جب تک کہ تمہاری بیٹی فاطمہ حیات میں رہیں گی، زندگی میں ظاہری زندگی میں رہیں گی، تب تک کہ علی کے لیے اجازت نہیں ہے کہ کوئی دوسری شادی کرے. اور صحابہ کے لیے حکم ہے 4 نکاح کر سکتے اگر حیثیت ہے خرچہ دینے کی اور ہے کہ نہیں. جو شریعت نے ان پر قانون باندھا ہے اگر ہر قانون پر عمل کرنے کی حیثیت ہے تو وہ 4 نکاح کر سکتے ہیں. 4 نہیں تو 3، 3 نہیں تو 2، 2 کی طاقت نہیں تو 1. اللہ نے قرآن میں فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. اللہ نے قرآن میں فرمایا میرے بندو جو عورتیں تمہیں اچھی لگے جو تمہیں پسند آئے ان سے نکاح کرو. مثنیٰ اگر حیثیت ہے تو 2 اور تمہیں حیثیت ہے مردانگی ہے دولت ہے خرچہ دینے کی انصاف کرنے کی وثلاثہ تو 3 کر لو اور تمہیں حیثیت ہے تو ورباع 4 کر لو. اور اگر انصاف دینے کی خرچہ دینے کی انصاف دینے کی اگر تمہارے اندر قوت نہیں ہے تو آگے قرآن بھی اللہ نے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ إِلَّا وَاحِدًا. فَإِنْ خِفْتُمْ إِلَّا وَاحِدًا. ڈرو اللہ سے بس ایک ہی نکاح کرو. 2 کی طاقت نہیں ہے تو 2 نہ کرو، 3 کی طاقت نہیں 3 نہ کرو، 4 کی طاقت نہیں 4 نہ کرو، ایک ہی کرو. کیا؟ ایک ہی کرو. اللہ نے فرمایا علی تم دوسرا رشتہ جب تک کہ رسول اللہ کی بیٹی حیات میں رہیں گے تمہارے لیے اجازت نہیں ہے کہ تم دوسرا نکاح کرو. اللہ کی بارگاہ میں خاتون جنت اتنا محبوب ہے مقبول ہے اللہ. تو جب فاطمہ الزہرا مدینہ شریف میں انتقال کر گئی پردہ فرما گئی تب اس کے بعد میں علی شیر خدا نے 8 نکاح کیا. کتنا ارے بولو نا یار بتاؤ. میں رہا ہوں تم کو خالی گنتی 8 بولنا بھاری لگ رہا ہے. زبان ہلاؤ منہ کھولو محبت سے سنو مسکرا کے بولو سبحان اللہ. دل ایسے ہو جاتی ہے یہ باتیں میں کہاں سے لایا ہوں. کوئی دھان چاول جو گورا میں بھر لی نا کتنی کتابیں میں نے پڑھی کتابیں کہاں سے لائی کہاں سے یہ سب باتیں چھان چھان کر کے تب اس کو میں نے اپنے ذہن میں بٹھایا. یہ جو بول رہا یہ سلسلہ سے کہیں ایک ہی جگہ نہیں لکھا ہے. اس سے مل جائے تو سب بولنے لگے. جیسے 72 ٹکڑا ملا کر کے ایک چادر بنائی جاتی ہے ایسے 72 کتابوں کا مطالعہ کر کے تب کہیں ایک تقریر تیار.
اسی لیے جب محبت سے لوگ سنتے نہیں ہیں تو ہم لوگوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے. اتنی ٹکیاں مار کر کے یہ موتیاں نکالا ہو, اس موتی کی کوئی قدر ہی نہیں ہے تمہاری نظر میں, اور کچھ جانتے بھی نہیں ہو. اگر کوئی پوچھ لو کھانے کا, پینے کا, چلنے کا, مودنے کا, ہگنے کا, تو کچھ بتا بھی نہیں سکتے ہو شریعت کی روشنی میں. اسلام کو سمجھو تو نہیں پڑھے ہو تو اپنے علماء کی باتوں کو سنو, سن کر کے کچھ اسلام کو سیکھو. پھر جب خاتون جنت پردہ کر گئی تب مولا علی شیر خدا نے 8 شادیاں کی. اور خاتون جنت کو ملا دو تو کل شادیاں 9. اب مولا علی شیر خدا سے 18 بیٹے پیدا ہوئے. کتنے 18 سے آج دنیا میں کتنے پھیل گئے, بول دو سبحان اللہ. اللہ نے اس نسل میں کتنی برکتیں دی. فاطمہ الزہرا کے حقیقی 2 بیٹے سیدنا امام حسن, سیدنا امام حسین. ان سے حسنی حسینی کا سلسلہ ہندوستان ہو, امریکہ ہو, افریقہ ہو, سعودی ہو, عرب ہو, لندن ہو, کویت ہو, دبئی ہو, بحرین ہو, قطر ہو, کوئی ایسا ملک ہندوستان کا, کوئی ایسا شوشا گوشا, کوئی ایسا چپا نہیں جہاں پہ اولاد رسول نہ پائے جاتے. ماسٹر صاحب نیند آ رہی ہے؟ تو مولا علی شیر خدا کی 11ویں پیڑھی میں سرکار غازی پاک پیدا ہوئے ہیں. کتنی پیڑھی میں؟ کتنی پیڑھی میں؟ 11ویں پیڑھی میں. 11 پیڑھی سے گنانے جا رہا ہوں. 11 پیڑھی نام ملام, ایک پیڑھی پر ایک ہو گیا. دینے کو تیار ہو؟ غازی سے سودا کرو گے. اچھا تجھے گنا دو, ہم ایک پیڑھی کے 100 روپے دیں, ایک پیڑھی کے 500 دے دو, گنا ہم ایک پیڑھی کے 1000 دیں. اچھے لوگوں کو نہیں معلوم ہے, ایسے نہیں پلایا. بہت کتابوں کا چھان مارا ہے تب یہ جا کر کے ہیرے میں نے پایا. غازی سے سودا کرو گے. ہم لوگ بزرگوں کا صدقہ ہی کو کھاتے ہیں. کیا کھاتے ہیں؟ صدقہ کھاتے ہیں. یہ جو بدیاں کا گوشت کھائے ہو, اتنی بڑھیا بوٹی لاؤ, یہ کس کا صدقہ ہے؟ ایمانداری سے بتاؤ. غازی پاک کا صدقہ. کس کے صدقے میں کھائے؟ غازی پاک کا صدقہ. بولو 11 پیڑھی, ایک پیڑھی پر ایک روپیہ. ہے کوئی تیار؟ ہے کوئی تیار؟ آپ تیار ہیں؟ ایک پیڑھی پر 1 روپیہ, 2 پیڑھی پر 2 روپیہ, 3 پیڑھی پر, یعنی 11 پیڑھی گراؤں گا. 11 روپیہ دینے کے لیے کوئی تیار ہے؟ صبح بڑی بدنامی ہوگی. وہاں صفی صاحب ہیمپور سے آئے تھے, آپ پیسہ مانگ رہے ہیں. وہ سب سے پہلے تو حضرت ہی, لیکن میں دوسرے انداز سے بول رہا ہوں. میرے بولنے کا انداز الگ ہے, کیونکہ ہم سب بزرگوں کے در کا محتاج ہیں. میں روپیہ نہیں مانگ رہا. اللہ تعالیٰ دیتا ہے ان بزرگوں کے نام پر, ان کی محبت میں بہت اللہ تعالیٰ دیتا ہے. میں سوچ نہیں سکتا ہوں جتنا اللہ دیتا ہے. لیکن جس کو محبت ہوگی 11 پیڑھی سے, وہ لا کر کے یہاں 1 روپیہ, 2 روپیہ, 5 روپیہ جو ہو سکے گا وہ یہاں. یہ تو انعام ہے. سرکار کی بھی سنت ہے, صحابہ کی بھی سنت. اور تیار ہو سننے کے لیے 11ویں پیڑھی کو آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. 11 پیڑھی محبت سے سنو, تقریر ختم, اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ و سلام پڑھ لیا جائے گا. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیوی حضرت فاطمہ الزہرا سے جو اولادیں پیدا ہوئی ہیں, ان اولادوں کو حسنی حسینی کہا جاتا ہے. فاطمہ کے علاوہ اور بیویوں سے جو بیٹے پیدا ہوئے ہیں, ان سیدوں کو علوی کہا جاتا ہے. سرکار غازی پاک علوی سید, اور سید علوی, باپ ایک ہے لیکن ماں سے ایک حسنی حسینی اور دوسرا. پہلی پیڑھی کوئی گننے کے لیے تیار ہے؟ میں گناؤں گا, آپ لوگوں میں سے کوئی ایک آدمی کھڑا ہو جائے, وہ 11 پیڑھی گن لے. دیکھو 11 ہوئی کہ نہیں ہوئی, ورنہ آپ سوچو گے کہ 9 بول گئے کہ 10 بول گئے, کوئی گنتی بھی نہیں کیا, پتہ نہیں کتنا بول گئے. تو لہٰذا ایک آدمی کوئی کھڑا ہو جائے اور ایک نام, جیسے میں غازی کے سرکار علی کے بیٹوں کا لوں گا, وہ بولے گا 1, دوسرا نام لوں گا 2, تیسرا نام لوں گا 3, چوتھا بولوں گا 4. اس طریقے سے دیکھو سرکار غازی پاک 11ویں پیڑھی میں علی کے خاندان میں آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے. اور سب سے پہلے ایک نام اور سن لو, سرکار غازی پاک
پاک کے باپ کا نام حضرت سیدنا ساہو سالار، غازی کے باپ کا نام ساہو سالار، اور جیسے ساہو سالار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آئے گا ویسے سمجھ لینا اب سرکار غازی پاک آنے والے۔ ساہو سالار یہ سرکار غازی پاک کے باپ کا نام ہے، جیسے حضرت کا نمبر آئے گا بس اس کے بعد سرکار غازی پاک کا نمبر آئے گا۔ بولو کوئی گنتی کرنے آپ کے لوگ تو ہر موڑ پہ ہم لوگوں کی مدد کرنے والے، نعرہ لگانے والے، سبحان اللہ ہے کہ نہیں؟ سرکار مولا علی شیر خدا کے بیٹے حضرت محمد حنیف غازی پہلی پیڑھی، ایک زور سے بولو ہمارے الگ نائب ان کا سبق دیکھو سنانے جا رہا ہوں۔ مولا علی شیر خدا کے پہلے بیٹے حضرت محمد حنیف غازی ایک، محمد حنیف غازی کے بیٹے حضرت محمد جعفر غازی، محمد جعفر غازی کے بیٹے حضرت بطال غازی، سبحان اللہ بولتے ہیں۔ جیسے غازی کا نمبر آئے گا ویسے درد چھوڑ دینا اور سب لوگ دونوں ہاتھ اٹھا کر کے بولنا یا غازی المدد یا غازی المدد یا غازی المدد، پورے حزم و نصب کی دعائی دینا۔ جیسے غازی کا نام آئے گا بغیر کہے ہوئے کھڑے ہو جانا، میں بھی ان کی محبت میں عدم میں کرسی چھوڑ دوں گا اور ان کی دعائی دوں گا۔ اس محفل کو اس طرح سمارو، اتنی محبت پیش کرو کہ سرکار اسے قبول کر سرکار اسے قبول کر لے۔ ہم لوگوں کا بیٹھنا سونا جاگنا سب اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں فرمائے۔ دیکھو پھر سے گرانے جا رہا ہوں۔ مولا علی شیر خدا کے بیٹے محمد حنیف غازی، سب لوگ بولتے رہو۔ محمد حنیف غازی کے بیٹے حضرت محمد جعفر غازی، جعفر غازی کے بیٹے حضرت بطال غازی، بطال غازی کے بیٹے حضرت محمد آصف غازی، محمد آصف غازی کے بیٹے حضرت محمد عمر غازی، محمد عمر غازی کے بیٹے حضرت محمد غازی، محمد غازی کے بیٹے حضرت محمد طیب غازی، طیب غازی کے بیٹے حضرت طاہر غازی، طاہر غازی کے بیٹے عطا اللہ غازی، عطا اللہ غازی کے بیٹے ساہو سالار غازی، اور ساہو سالار غازی کے بیٹے سید مسعود سالار غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اے مدد یا غازی، 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 المدد یا رسول اللہ، المدد یا رسول اللہ، المدد یا رسول اللہ۔ اب بریلی کے مجدد اعظم بول پڑے یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ مولا تعالیٰ اس پاکیزہ بزم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے مقدس قرآن میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں یا اللہ کی راہ میں مارے گئے کبھی انہیں مردہ مت کہنا۔ تو میرا غازی زندہ، غازی کے ساتھی زندہ، غازی کا کردار زندہ، غازی کا عمل زندہ، غازی کا تقوی زندہ، غازی کی عبادت زندہ، غازی کی تلاوت زندہ، غازی کا صدقہ زندہ، غازی کا ہر رکن الحمدللہ زندہ ہے، آج بھی زندہ ہے، قبر میں بھی زندہ ہے اور حشر میں بھی زندہ، ہمیشہ ہمیشہ میرا سرکار غازی زندہ۔ اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ ظاہری میں ہم دیکھ نہیں رہے لیکن باطن میں میرے آقا سرکار غازی پاک ہم سب کو دیکھ رہے۔ مولا تعالیٰ تیرے گنہگار بندے نے چاند علی بھائی اور ان کے گھر والوں نے تیرے محبوب بندے علی کے بیٹے سرکار غازی پاک کی محبت میں جس محفل کو رچایا بسایا، اللہ ان کی محبت کو قبول فرما۔ جو کچھ انہوں نے غازی کی محبت میں مہمانوں کو، دوستوں کو، علماء کو، عزیز و اقارب رشتہ ناتا کو کھلایا پلایا، مولا ایک ایک دانہ اللہ اپنی بارگاہ رحمت میں قبول فرما۔ اگر ہم لوگوں سے اس محفل میں بولنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں کسی بھی صورت میں اللہ کوئی خطا غلطی ہو گئی اللہ اسے معاف فرما دے، اور اس محفل نور کو اللہ جتنے بھی اس میں چھوٹے بڑے امیر غریب حاضر ہے اللہ اپنے کرم سے کربلا والوں کے خون کا واسطہ اس محفل کو اور اس محفل میں جتنے حاضر ہیں سب کی حاضری کو پروردگار قبول فرما لے۔ غازی پاک کی شہیدوں کے، آپ کے ساتھیوں کی شہادت کا صدقہ عطا فرما، آپ کے خون کا صدقہ عطا فرما، آپ کی تقوی، آپ کی عبادت، آپ کی ریاضت کا صدقہ عطا فرما۔ جب تک کہ مولا ہم گنہگاروں کو دنیا میں زندہ رکھ،
محبوب اور محبوب کے اولادوں کی محبت میں ہم سب کو جینے کی اور دنیا سے اٹھا تو ان سب محبوبوں کی محبت میں ہم سب کو مرنے کی توفیق عطا فرما. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. مولا مجھ سے کوئی خطا غلطی واقع ہو گئی ہو اسے معاف فرما. محفل میلاد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. سب لوگ میری آواز میں آواز ملا کر کے کلمہ شریف پڑھو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محفل نور زندہ باد. مسلک اعلیٰ حضرت تابندہ باد. انہوں نے جو یہ پرچم لہرایا ہے اس پرچم کی بڑی شان. اس جھنڈے کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے. پرچم اس جماعت کی ایک شان. الیکشن کا دور آتا ہے گاڑی پہ جھنڈا لگا رہتا ہے. ہر پارٹی کا جھنڈا الگ الگ. کسی پارٹی کے جھنڈا کا آپ توڑ پھوڑ کر کے دیکھو تو شان ہوا کرتا ہے. تو یہ پرچم آپ بہرائچ شریف لے کر کے جاؤ گے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ آپ کے سفر کو آسان فرمائے. سفر میں اللہ تعالیٰ کوئی دقت پریشانی نہ آنے پائے. مولا ان کے سفر کو ہر موڑ پہ آسان فرما. اور جب تک کہ زندہ رہنا سانس میں سانس باقی رہے غازی پاک کے ہر سال اسی طرح غازی پاک کے عرص مقدس کی تاریخ مناتے رہنا. پھر دیکھنا آپ کی دنیا بھی کامیاب رہے گی, آپ کی قبر بھی روشن رہے گی اور آپ کا آخرت بھی انشاءاللہ کامیاب رہے گا. ہر موڑ پر غازی پاک غیب سے آپ کی امداد فرماتے رہیں گے. اور دنیا سے جانا تو مرتے مرتے اپنی اولادوں کو نصیحت کر دینا, ان کے لیے دعا دے کر کے جانا, سب کچھ کرنا, لیکن میرے سرکار غازی پاک کے دامن کو نہ چھوڑنا. اپنے اولادوں کو اپنے گھر والوں کو یہ نصیحت کر کے جانا. ان بزرگوں کی محبت ہماری زندگی اور ہماری آخرت کے لیے بہت انمول نعمت ہے. مسلمانوں آئیے کھڑے ہو کر کے آقا کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام